बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। खैबर से कराची तक मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र की जानिब से पाक फ़ौज को खराज तहसीन और शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सियासी शरपसंदों के खिलाफ सख्त गम और गुस्से का भी इजहार हो रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। GHQ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स, जवानों और शहदा के लवाहिकीन के साथ खिताब भी किया। 9 मई के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया और दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये वाज़े पैगाम दे दिया कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को कौम माफ़ करेगी, ना ही भूलेगी। नाज़रीन, 9 मई को पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर देखे जो आलमी सतह पर वतन अजीज़ के लिए जग हसाई का बाइस बने और आज खैबर से कराची तक पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, जो ना सिर्फ दुनिया के लिए मैसेज दिया जा रहा है बल्कि 9 मई को फौजी तनसीबात और शहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों के लिए भी एक वाज़े पैगाम है कि किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि 9 मई के वाक़यात के बाद पूरी कौम का पाक फ़ौज से इजहार यकजहती और शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत 25 मई का दिन दुश्मन और शरपसंदों के लिए कितना मायूस कुन। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से शरपसंदों की कार्रवाई के बाद आज पूरी कौम एक बार फिर पाक फ़ौज की शाना बशाना खड़ी है, मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और शरपसंदों के खिलाफ जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, गम गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। तो हाफिज़ साहब, क्या पैगाम जाता है दुश्मन को आज के दिन जिस तरह इजहार यकजहती किया गया, शरपसंदों के लिए क्या मैसेज है हाफिज़ ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। तो शहीद का तो बहुत बड़ा दर्जा और मकाम है और वो शुहदा और गाजी जो अपने वतन, अपनी ज़मीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके, यानी अगर हम ये कहें कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए खुद मौत कबूल करते हैं तो ये बात दुरुस्त होगी। दूसरों के बच्चे जो हैं वो यतीम ना हो, वो अपने बच्चे यतीम करवा जाते हैं। तो जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो दुख की बात थी वो ये थी कि शुहदा की जो यादगारें थी या उनकी जो तस्वीरें थी या उनके जो मुजस्मे बनाए गए थे उनकी भी तौहीन की गई, उनके ऊपर भी हमला किया गया। तो उसके ऊपर आज का दिन यौम तकरीम शुहदा के तौर पे मनाया और आज आप देखें कि पूरे मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपने शुहदा को और अपनी फौज को और अपने गाजियों को खराज तासीन पेश करने के लिए ना निकला हो। तो ये एक वाज़े पैगाम है। मैं समझता हूँ 9 मई जिन लोगों ने ये वाक़यात किए हैं, ये वाक़यात किसी हुकूमत या किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। इस वाक़यात की मुद्दई इन मुजरिमीन और इन दहशत गर्दों के खिलाफ जो मुद्दई है वो पाकिस्तानी कौम है। और ये जो वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, यानी जो मुजरिम हैं, करने वाले हैं या जिन्होंने उनको इस काम पर लगाया है, और मैं ये बात फिर वाज़े कर दूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हम किसी बेगुनाह की बात नहीं कर रहे, हम उन दहशत गर्दों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जना हाउस जाके जलाया और ये भी ख्याल नहीं रखा कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को भी जला दिया। जिन्होंने कर्नल शेर खान से लेकर अजीज भट्टी शहीद तक, यानी हम बचपन में अपना एक आइडियल जो बनाते थे बच्चे जब, तो वो अजीज भट्टी शहीद भी उनमें से एक था। उनकी तस्वीरों से और उनकी यादगारों से जो सलूक किया, तो ये मुकदमा है पाकिस्तानी कौम का उन दहशत गर्दों के खिलाफ। ये फौज या पुलिस या किसी इदारे का उन दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा नहीं है। और आज पूरी कौम ने अपने शुहदा की तकरीम करके और उनके साथ और अपनी फौज के साथ और अपने गाजियों के साथ यकजहती का इजहार करके ये पैगाम दिया है कि कोई चीज अपनी फौज, अपने शुहदा और अपने गाजियों के खिलाफ कबूल नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है
اور اس حوالے سے ہماری عدلیہ ہو یا باقی تفتیشی ادارے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ جو مجرمین ہیں ان کو جلد از جلد سزا دیں، جو بے گناہ ہیں کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی گناہ گار کو سزا سے بچنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک جی، عامر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پوری قوم فوج کے ساتھ کتنا سٹرونگ میسیج جاتا ہے دشمن کو، شرپسند عناصر کو؟ دیکھیں اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ تھا کہ قوم اپنے شہداء کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی یہ آج کا دن کیوں منایا گیا۔ ایشو یہ ہے کہ جب نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان کی فوج ہے، اور اب عمران خان صاحب جو مرضی کہیں، نہ تو انہوں نے کھل کے مذمت کی اور نہ ان کے لیڈروں نے مذمت کی۔ شاہ محمود قریشی دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے سوال کے جواب پہ، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب جب یہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے اور جس قسم کی رپورٹس سارے پاکستان سے انٹیلیجنس ڈیٹا میں آئی ہے، تو یہ تو ایک منظم سازش تھی کہ ہر وہ ملٹری انسٹالیشن جو اہمیت رکھتی تھی، جس کی ایک حیثیت تھی، اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کروایا گیا۔ اب وہ ٹارگٹ کیسے کرایا گیا وہ تو اب ملٹری کورٹس میں دیکھیں نا، 16 لوگوں کے تو انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت لوگوں کو لاہور میں مانگ لیا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، فیصل آباد کا ہوگا، پنڈی کا ہوگا، اور اس میں کوئی وہ بات جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اچھا، اب جو چیزیں چل رہی تھی سیاست میں، نواز شریف کو سزا ہوئی اور وہ 5 معزز جج کہہ کے پورا جی ٹی روڈ گزر گئے، وہ پنڈی پنجاب ہاؤس بھی رہے اور لوگوں کا خیال تھا وہ جی ایچ کیو چلے جائیں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، لوگوں نے، کچھ لوگ یار دوست اپنا کام بھی دکھاتے ہیں، اے ٹی ایم بھی جلائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ ملٹری انسٹالیشن پہ نہیں گئے، اور آصف زرداری نے صبح کہہ دیا پاکستان کھپے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی لڑائی بھی چلتی ہے اور آپ راستہ بھی بناتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کی گرفتاری کیا اتنا بڑا جرم تھا کہ آپ پاکستان سے ٹکرانے لگ گئے؟ آپ نے کہا، عالیہ حمزہ ملک کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے اور اب ہم آگے۔ پاکستان فوج ہماری ریڈ لائن ہے ہر پاکستانی کی، کیونکہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کرنل شیر خان جس کو دشمن خراج تحسین پیش کرتا ہے، نشان حیدر ان کے ریکمنڈیشن پہ پرچی پہ ملتا ہے کہ جی یہ وہ شہید تھا جس نے ہمیں اتنے دن لٹکا کے رکھا اکیلے نے۔ اب ایسے میں پھر غم و غصہ پھر جواباً آتا ہے۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے وہ کہاں گئے؟ میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، لیکن مجھے بتائیں اب زمان پارک میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ عمران خان اکیلے کیوں آئے؟ اب جب وہ نعرے مارتے تھے ہماد ادھر آ جاؤ لبرٹی، وہ کہاں گئے سارے لوگ؟ یہ کیوں؟ دیکھیں یہ ایک ذہن سازی تھی، اس کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ہمارے ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں فیصل حسین سید صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تھا کیا؟ مطلب ایشو یہ ہے کہ آپ لڑائی لڑیں، سیاست کریں، لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ اپنی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، فوج نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاست سے دور ہیں، ہم ان معاملات میں نہیں پڑیں گے، لیکن 9 جولائی کو جب آپ اس معاملے میں گھس گئے جہاں فوج برداشت کر نہیں سکتی تھی، تو پھر اب وہ کسی ایسے گھر کو نہیں چھوڑیں گے جس نے اس میں مداخلت کی ہے، سہولت کاری کی ہے۔ یہ سہولت کاری صرف لوگوں کے لیے نہیں ہوئی، یہ انسٹیٹیوشنز نے کی ہے، انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہوئے بڑے اہم ترین لوگوں نے کی ہیں، سب کے ڈیٹے موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے آئیں گے اب کٹہرے میں۔ ٹھیک جی، فیصل صاحب اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور اس دن جو کچھ ہوا وہ اتفاق سے نہیں ہوا، پوری منصوبہ بندی کر کے اور پلاننگ کر کے وہ کیا گیا، اور بعد میں جو تفصیلات آئیں اس سے بالکل یہ بھی واضح ہوا کہ اس سارے کام کے لیے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جا رہی تھی، باقاعدہ ایک تربیتی عمل اور مشق کروائی جا رہی تھی کہ کیا کس آدمی نے کس وقت کیا رول ادا کرنا ہے اور آپ کا ہدف کیا ہوگا۔ کمال کی بات ہے کہ ایک پاکستان، ایک قومی جماعت، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، وزیر اعظم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بات کا امکان تھا، اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ آئندہ الیکشن میں بھی وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے۔ تو وہ ایک ایسی پارٹی یہ پلاننگ کر رہی تھی جو پلاننگ جو ہے وہ بھارت کے خفیہ ادارے اپنے مراکز میں بیٹھ کے کر رہے تھے، جو پاکستان کی دشمن فورسز اپنے مراکز میں بیٹھ کے کر رہی تھی، اور وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، اور کامیاب ہوا تو کون ہوا؟ عمران خان کامیاب ہوا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے
کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. پتہ نہیں کہاں چلی گئی ریڈ لائن. کہ وہ ریڈ لائن 8 گھنٹے کے لیے تھی, 9 گھنٹے کے لیے تھی. وہ اب تو ہر طرح کی ساری لائنیں مٹ چکی ہیں. اب تو عمران خان ایک سناٹے والی لائن میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. لیکن اس کو آپ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو بالکل جینون کارروائی کرنی ہے تو جو پروجیکٹ عمران خان کے خالق تھے, جو پروجیکٹ عمران خان کے تخلیق کار تھے, ان کو بھی آپ کٹہرے میں لے کر آئے. اور وہ فائل جو ہے وہ 9 مئی کو نہیں کھلے گی. وہ جب سے پورا پروجیکٹ جو تیار ہوا, جب تک اس پروجیکٹ کے خالقوں کو آپ کٹہرے میں لے کر نہیں آئیں گے, یہ کارروائی, یہ آپریشن کبھی منصفانہ نہیں ہو سکتا. صحیح. منصفانہ ہونے کے لیے آئندہ آپ نے وہ حالات پیدا کرنے کہ یہ سوچ پیدا نہ ہو. تو جن لوگوں نے سوچ کی تخلیق میں اس خیال کو پیدا کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے, ان سب کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں لانا پڑے گا. صرف 9 مئی کو جو چہرے سامنے آئے صرف ان پہ کارروائی کر کے آپ مکمل نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں وہ کام کرنا ہے تاکہ آئندہ کسی میں یہ ہمت نہ ہو. اور اگر آئندہ کسی کو یہ کام کرنے سے روکنا ہے تو جو پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی خالق تھے ان سب کو جو آپ کٹہرے میں لے کر آئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان سب کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائیں. جی, واقعی کارروائی ہونی چاہیے. جن عناصر نے یہ کیا ہے جو واقعتاً اس میں ملوث ہیں, تاکہ کل کو کسی کی بھی جرات نہ ہو. وہ تو ہوگی جو پروجیکٹ عمران خان جنہوں نے تخلیق کیا, جو آؤٹر پہ جا کے فیور کرتے رہے, سب کو لے کر آئیں. ان چند نوجوانوں کے خلاف کارروائی کر کے اصل کرداروں کو نہیں بچائیں آپ. ٹھیک. جی نوید صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے 9 مئی 10 مئی کو جو ہوا انتہائی افسوسناک, اور جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ظاہر ہے زندہ قومیں تو اپنے شہداء غازیوں کو نہیں بھولتی, نہ ان کی یادگاروں کو بھولتی ہیں, بلکہ عزت اور تکریم دیتی ہیں. تو نوید صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے اور کی گئی, کتنا اسٹرانگ میسج گیا دشمن کو اور شرپسند عناصر کو؟ لیکن دعا میرے خیال میں فوج جو ہے ایک ملک کی جو ہے اس کی سلامتی کی ضامن فوج ہوتی ہے, اور فوج کو اگر اس کے سیکیورٹی کے اداروں کو کمزور کیا جائے تو اس ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. آپ دیکھ لیں جہاں پہ فوج کو کمزور ہوئی وہاں پہ پھر جو ہے ہم عراق کو دیکھ لیں, ہم لیبیا کو دیکھ لیں, ہم سیریا کو دیکھ لیں, تو پاکستان بچا اس وار آن ٹیرر کے دوران, سو کالڈ وار آن ٹیرر جو تھی اس دوران جو ہے وہ, اور پاکستان کی فوج نے جو ہے بے انتہا قربانیاں دی. ہم نے دیکھا, ابھی بھی دے رہے ہیں, آپ دیکھیں آئے دن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک جو میرے خیال میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں کو کنٹروورشل کس طرح سے بنایا گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل نہیں تھے. آپ شامل نہیں تھے, بالکل, اگر آپ شامل نہیں تھے, لیکن جو آپ نے نیریٹو بنایا تھا شاید اس سے آپ کا فالوور جو ہے وہ کچھ اور میسج لے گیا. اور یہاں پہ ہماری ساری سیاسی قیادت کو, صرف پی ٹی آئی نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہماری ساری سیاست کو, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے وپنگ بوائے یوز کیا گیا. جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار سے باہر تھی اس نے فوج کو ایز اے وپنگ بوائے یوز کیا. ہم دیکھ لیں کہ نون لیگ کے لوگوں نے, نواز شریف صاحب نے کیا کیا سٹنگ جرنیلوں کے نام لے لے کے کہا. آپ کے جو سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا کہا. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کیا کہا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اس فوج کے بارے میں. تو خدا را فوج کو جو ہے اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. فوج جو ہے اس ملک کی جو ہے اس کی سلامتی کی ضامن ہے, تو ہماری ساری سیاسی قیادت کو اس چیز پہ متفق ہونا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ سلیکٹو, جب آپ حزب اختلاف میں ہو تو فوج کو آپ جو ہے وہ وپنگ بوائے بنا دیں, اس کو جو ہے تختہ مشق بنا دیں, اور جب آپ اقتدار میں آئیں تو یہ جو ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ تو فوج کو متوازن بنانا چاہیے, نہ ہی کوئی ایسی ٹریننگ, نہ کوئی اس طرح کی پلاننگ اپنے فالوورز کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں بٹھانا چاہیے. جو ایک نفرت کا اس وقت ہم نے ایلیمنٹ دیکھا, تو ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی 9-10 مئی کا تھا. جی عامر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی, پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاؤں گی. دیکھیں, جو گفتگو ہوئی نا, جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں, سب نے اپنی اپنی جگہوں پہ یہ کوئی ایک ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی. کوئی جنرل مشرف کے دور میں گفتگو ہوئی,
کہ جب فوج یہاں پہ اقتدار میں تھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. کچھ اس وقت ہوئی جب فوج جس پروجیکٹ کو آج مان رہی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا سیاست کا, اس کے بدلے میں لفظ کہے گئے. پھر جس کی سہولت کاری کی گئی وہ جب اٹیک کرائے, اس میں اور ان سیاستدانوں کے بیانوں میں فرق رکھنا پڑے گا. یہ ایک جیسا کام نہیں ہوا. اس کے لیے تمام سیاستدانوں کو پابند سلاسل کیا گیا, ان کو سزائیں دلوائی گئی, کیس بنائے گئے. آج وہ دیکھیں مریم نواز کے کیسز ختم ہو گئے, اس کو بری کیا عدالت نے. اگر ایک نے سزا دی تو دوسری نے بری کیا. لیکن آج وہ پروجیکٹ عمران خان کے لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا, ہم پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد ان کو انوالو کرنا, ان کو میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, وہاں سے لے کے آج تک یہ کیا کام ہوا, اس کا بدلہ یہ ہوا. ان میں سے کون گیا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کرنے کے لیے؟ مجھے بتا دیں کس سیاسی جماعت نے کیے؟ بیانات اور اپنے لوگوں کو چڑھا دینا. کیا پاکستان میں ایسا کبھی ہوا تھا؟ جی الیاس صاحب. جی یہ بالکل 9 مئی کا جو واقعہ تھا بڑا انوکھا تھا, انہونا تھا. اس میں تو بڑا افسوس جتنا کیا جائے, اس میں مذمت کی جائے اس میں کم ہے کہ اس دن تو ایسے تھا کہ یوم جو ہمارے شہداء تھے ان کی جو تھی یادگاریں تھیں, ان پر جس طرح حملہ کیا گیا اس پر اتنا دکھ تھا. لیکن آج جو دن دیکھا جس میں سب لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور پورے پاکستان میں اس طرح نہ صرف شہروں میں بلکہ مختلف لوگوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا گلی محلوں میں, اور اس پر اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. اور بالکل اسی طرح ہونا چاہیے, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی پوری قوم متحد ہے اور اپنی فوج کے لیے, دفاع کے لیے, ملک کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح تھا. یہ پلان کے تحت جو بھی کیا گیا اس میں جو تھا اس پر دیکھنا چاہیے, اس کی بلکہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اور جو ملزمان ہیں جن کی گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں اور بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے پیچھے عوامل ہیں ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے عوام کے سامنے, کہ کس طرح جس طرح جیو فینسنگ کی گئی ہے, ان کے آپس میں رابطے ملے ہیں کہ لیڈر ملے ہوئے تھے اپنے کارکنان کے ساتھ اور ان کو مل کر باقاعدہ ٹارگٹ دے رہے تھے, اور اس کی تو آڈیو بھی آ گئی سامنے. تو اس کے یہ صورتحال پر اب تو واضح ہو گیا. اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے, کن عوامل تھے, کون سے ہتھ کنڈے بیچ میں شامل تھے جو اس طرح کے کر رہے تھے. آج تک اس طرح ملک میں نہیں کبھی کیا گیا, لیکن جو کر کے اپنے یعنی کہ فوج کو ایک دفعہ یعنی کہ اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی کہ متنازع بنانے کی, تو یہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور آئندہ اس کا ایسا لاہ عمل طے کرنا چاہیے کہ لوگ ایسے جو لوگ عناصر ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے تاکہ. لیکن آج جو چیز ہوئی, اپنے لوگوں نے اپنے شہداء کے لیے جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا, یہ بہت زبردست بات ہے. اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح اپنے لوگوں کی ایک پرانی یادگاریں جس طرح جیسے فوج کے لیے لوگ کیا کرتے تھے اپنی, کیونکہ ریڈ لائن پاکستان کی فوج ہی ہے جو ہماری دفاع, جتنا ہمارا دفاع مضبوط ہے اتنا ہمارے دشمن, اور اس بات کا اعتراف ہمارے دشمن ممالک بھی کرتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج ہے جس نے قابل تسخیر بنایا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس طرح لوگ نکلے آگے بڑھ چڑھ کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جتنا دفاع ہمارا مضبوط ہوگا, ہم گھر کے اندر بیٹھے لوگ اتنے مضبوط ہوں گے. ہماری فوج ہماری ریاست کی, ہماری گھر کی چار دیواری کی طرح ہے. اگر چار دیواری کو نقصان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے آپ محفوظ نہیں رہتے ہیں. تو جس طرح سے آج اظہار یکجہتی کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی, اور خاص طور پر وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے غازیوں کو, اپنے شہداؤں کو یاد رکھتی ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کچھ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور سوال رکھیں گے کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان کا آرمی چیف سمیت کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. حکومت نے مذاکرات سے پہلے عمران خان سے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سوال یہ ہم کر رہے ہیں کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم, سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں ہے؟ آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں. میں 2 چیزیں کہتا ہوں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا. چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں.
नाज़रीन, इमरान खान साहब को आप सुन रहे थे। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात की जाए तो बंद गली में पहुंच चुकी है पीटीआई की सियासत। पीटीआई की सीनियर क़यादत या तो जेलों में है या पार्टी से अलहदा हो चुकी है या रूपोश हो चुकी है। आज इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से ज़ायद रहनुमा हैं जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है ताकि वो बैरून मुल्क ना जा सकें। परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद पुलिस की भारी नफरी उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद है। ज़हूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जिनाह हाउस पर हमले करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए साबिक MPA समेत 16 मुल्ज़मान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशकश की है। उन्होंने बरतानवी मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि सियासतदान को हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर वो भी आर्मी चीफ समेत किसी से भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया है इमरान खान को और ये मुतालबा किया है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों की तरफ से माफ़ी मांगने तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा हाफिज़ ताहिर साहब, अगेन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी टकराव की सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मद्देनज़र रखते हुए, आप समझते हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी से भी बात कर सकता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे आप 9 मई के वाक़यात की, तो इस सारी सूरत हाल में वो माफ़ी का कह रहे हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ टाइम पहले सभी कह रहे थे कि इन सियासतदानों को मुज़ाकरात और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, कोई रास्ता निकल सकता है, बातचीत मुज़ाकरात हो सकते हैं इमरान खान साहब के, जिनसे वो कह रहे हैं कि किसी से भी वो बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमेशा कहते हैं जिद और गुस्से में जो फैसले होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे नहीं होते। पूरा पाकिस्तान इन हमारे सियासी क़यादत से ये एक दरख्वास्त कर रहा था कि आप टेबल पर बैठिए, लेकिन 9 मई ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। अब ये पहले मैं समझता हूँ कि गेंद जो थी या कमान हालात पर कंट्रोल जो था उसमें 70% इमरान खान के हाथ में था। अब हालात बदल गए, 9 मई ने हालात को बदल दिया। अब ये बिलावल साहब की बात जो है उसको इमरान खान साहब को एक तरफ रखते हैं, लेकिन आज का मुझे आप बताएं, यौम तकरीम शुहदा पे कोई खान साहब का पैगाम आपने देखा है? क्या ये शुहदा खान साहब के नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के लोगों के ये शहीद नहीं है? अजीज भट्टी तो इस मुल्क का शहीद है ना, कर्नल शेर खान इस मुल्क का शहीद है। ये शुहदा जो पुलिस के हैं, इदारों के हैं, तो क्यों खान साहब ने आज यौम तकरीम शुहदा के मौके पर अपना कोई पैगाम नहीं दिया? क्यों अपनी पार्टी के लोगों को नहीं कहा कि वो इसकी तायीद करें या इसका, यानी सोशल मीडिया तो उनका मुतहर्रिक है। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी पता नहीं उनसे जो करवा रहे थे, मेरा तो अपना ख्याल है कि जो उनको इस बंद गली में लाए हैं, बागे भी वही सबसे पहले है और बागे भी वही सबसे पहले लाइन लगी हुई है। हम समझते हैं, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं उन पर ना पाबंदी होनी चाहिए, ना उनको इस किस्म के सियासी कारकुनान को मुश्किलात आनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन पहले इमरान खान साहब खुद सोचें कि इस बंद गली में वो कौन उनको लाया है। वो खुद अपने आप को इस बंद गली में अपने नालायक मुशीरों की वजह से आए हैं। बहरहाल बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन 9 मई के मामलात के ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैंने पहले भी कहा, ये कौम है, एक तरफ दहशतगर्द है। अगर आप उन दहशत गर्दों के साथ खड़े होंगे तो कौन आपसे बात करेगा, और अगर आप उन दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े होंगे तो लाजमी बात है कि कौम के साथ खड़े होंगे तो आपसे बातचीत होनी चाहिए। जी नवीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने लेट नहीं कर दिया मुज़ाकरात की बात करने में? अभी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी टकराव की जो कंडीशन है, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, तो ऐसे में आपको लगता है बातचीत और मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल सकता है? अच्छा दुआ, पहले तो मैं 2 मिनट लूँगा। राना साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी। अच्छा देखें, एक चीज़ तो हमें ये मेरे ख्याल में सबको इसके ऊपर कंसेंसस होगा, इस पैनल में बैठे सब लोगों को, कि पाकिस्तान का जो सर्विस डिलीवरी आर्म है वो डिलीवर नहीं कर पाता। सर्विस डिलीवरी आर्म से मेरी मुराद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। तो आप जब भी देखें, अगर मुल्क में कहीं सैलाब आता है तो फौज आती है,
کہیں پہ اگر ارتھ کویک آتا ہے تو فوج آتی ہے, کہیں کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو فوج آتی ہے, اور یہاں تک کہ کراچی میں تو اگر نالے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی فوج کو بلایا جاتا ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ پاکستان کا سروس ڈیلیوری آرم جو ہے وہ ناکارہ ہے, اور اس ناکارہ ہونے کی وجہ سے فوج کو یہ بلایا جاتا ہے. تو فوج کے بغیر آپ کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو فوج کی آشیرواد اور اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, اور ان کی بیکاز یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ان سے ڈیلیور کروانا ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان ساری سیاسی جماعتوں کو جب اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اور اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تختہ مشق نہ بنائیں, پھر اپنے نیریٹو میں فوج کو نہ لے کے آئیں, پھر اپنے نیریٹو میں جرنیلوں کو نہ لے کے آئیں, پھر اپنے نیریٹو میں جو ہے وہ اس طرح کا نہ بنائیں کہ ان کو کنٹروورشل کریں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, پی ٹی آئی کو اپنے جو ورکر ہیں ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, اور باقی جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان میں, خدا را اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے کلیئر کر دیا, آپ سوال کی طرف آئے گا تو پھر آپ کو جو ہے وہ جی ٹائم تھوڑا کم ہے, تو جی کوئی مذاکرات والا جو سوال کیا آپ سے, مذاکرات کا کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں اس ملک کو اس وقت کی جس طرح کی اکنامک سچویشن بنی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں کہ اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ دگنا کر دیا گیا ہے. دگنا کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کا تقریباً 50% جو ہے وہ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. تو اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی اس جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس سال کی, وہ جو ہے وہ آلموسٹ نیگیٹو میں جا رہی ہے. تو آپ کی معاشی صورتحال اتنی بری ہے, تو اگر محاذ آرائی سے, سیاسی محاذ آرائی سے آپ کا اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, جو کہ نہیں حل ہو رہا, ہم نے دیکھ لیا پچھلے 12-13 مہینے میں, تو میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن مذاکرات کا راستہ نکلنا چاہیے, ہونی چاہیے بات چیت, تاکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا عامر صاحب, فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کس طرح سے عمران خان صاحب کی پیشکش کو دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ سیاسی ٹکراؤ میں آپ سمجھتے ہیں بات چیت مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, کوئی بڑی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے نیشنل پریس کلب میں. بس وہ تو دیکھیں یوں ہی چلتا ہے, کیونکہ ملائکہ بخاری جو ہے وہ ان کی ڈیٹینشن ختم کی گئی ہے اور وہ اسلام آباد آ رہی ہیں, اور اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہونے لگی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون آئے گا یا آئے گی. ہم تو دیکھتے ہی ہیں کہ پریس کانفرنس آج کل بکنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے. اچھا, جو بات ہو رہی تھی نا کہ جی عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے طاقتور حلقوں سے, مسئلہ یہیں پہ آیا ہوا ہے. جس دن سے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں, اور بھائی نواز شریف, زرداری, شہباز شریف, ان سے بات کرو, مولانا فضل الرحمان سے. آج آرمی چیف نے خاموش پیغام کا جواب خاموش پیغام دیا نا جنرل باجوہ کو بٹھا کے, کہ ہمارا چیف بھی چیف ہے, آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں. تو سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اپنے پولیٹیکل ساتھیوں کی طرف آنا چاہیے. انہوں نے سمجھ لیا گیردن میرا ساتھی ہے, ان کو اپنا کام کرنے دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آ رہے, تو آپ کیوں بھاگتے ہیں طاقتور لوگوں کے پاس؟ پرائم منسٹر ہے, یہ لوگ بیٹھے ہیں, ٹیم بنانی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, الیکشن لے لیں. باقی آپ نے زور لگا کے 25 مئی بھی دیکھ لیا تھا, 1 سال گزر گیا اس کو. ٹھیک ہے جی, 26 نومبر کو آپ آرمی چیف لگوانا چاہ رہے تھے, آپ نہیں لگوا سکے. آپ سیاستدانوں والا کام کریں. اب آپ وہ ٹیم شیم بنانے والا کام نہ کریں, آپ اپنے لوگوں کو بچائیں. آپ کے لوگوں کو بچایا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو رہی ہے, لیکن اب لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے. جیسے میں پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا, کیوں ہو کا عالم ہے, کیا وہاں کوئی پولیس روک رہی ہے کسی کو جانے سے؟ لوگ لیڈر کے گھر جاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنا ماحول خود خراب کیا, وہاں خرابی کی کہ اب کوئی ساتھ چلنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی جو آتا ہے پکڑ لیتے ہیں. بھائی آپ نے پھر کیوں لوگوں کو اکسایا اس کام پہ جو آپ کے کرنے کا نہیں ہے؟ آپ سیاستدانوں سے بات کریں. اس ملک کے مسائل کا حل تبھی نکلے گا جب سیاستدان سے بات کرے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں آرمی سے بات کروں گا اور صرف ان سے کروں گا, مسائل کا حل ان کا نہیں نکلنا. صحیح ہے. فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ہونے چاہیے مذاکرات؟ اور یہ معافی کی بھی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سب مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, باقی تو سب کوشش کر رہے تھے, عمران خان نے عملی طور پہ اپنے آپ کو نکال لیا. اگر یہ
9 मई नहीं करते तो शायद ये आज इनके साथ ये दिन नहीं होता जो आज इनको जो है ना भुगतना पड़ रहा है। और ये 9 मई जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक से नहीं हुआ, वो आपने पूरी प्लानिंग करके किया। तो 9 मई को आपको अपने जिम्मे लेना पड़ेगा, इससे आप बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। सही। और 9 मई के बाद मुज़ाकरात अगर फौज इनसे करती है या सियासी जमातें इनसे करती हैं इस वक्त तो ये इससे फौज के बारे में भी तासुर खराब होगा और दीगर लोगों के बारे में भी तासुर खराब होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को आपने वहां ले जाके खड़ा, इमरान खान ने बल्कि अपने आप को वहां ले जाके खड़ा कर दिया है जहां मुल्क का दुश्मन खड़ा होता है, जहां मुल्क के गद्दार खड़े होते हैं। तो उनसे क्या मुज़ाकरात, उनसे आपने बैठ के ये बात करनी है कि इस वक्त इलेक्शन कैसे होने। उस वक्त जिस आदमी पे ये इल्जाम हो, जिन लोगों के ऊपर कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, जला के राख कर दिया, आपके GHQ के अंदर दाखिल हो गए, आपकी जो अस्करी अलामतें थी और वो अलामतें जिनको पूरी दुनिया में जो इनको रेकग्नाइज, उनको आपने बिल्कुल ही जो है जलाकर भस्म कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, फौजियों की वर्दी पहनकर आ गए, सड़कों पे घूमने लगे। तो उनसे इस वक्त मुज़ाकरात करके आप ये तासुर देंगे कि ये लोग जो है वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है। ये टाइम नहीं है अब इनसे मुज़ाकरात का, इनको तो पहले फेस करना चाहिए। आप जाएं अदालतों से फेस करें, चाहे वो अदालतें आम अदालतें या फौजी अदालतें, वहां फेस करें। लेकिन इमरान खान को भी उस कटेरे में लाना होगा जिस कटेरे में कारकुन जा रहा है, जिस 14 लोग जिस कटेरे में लाहौर से गए, अगर आप वहां इमरान खान को लेके नहीं जाएंगे और सिर्फ छोटे लोगों को लेके जाएंगे, बड़ी लीडरशिप को वहां लेके नहीं जाएंगे, तो ये पूरी कार्रवाई मुतनाज़ा बनेगी। लोग फिर उसके ऊपर उसके जानिबदार होने पर सवाल उठाएंगे, गैर जानिबदार उठाने पर सवाल उठाएंगे। ऐसा काम ना करे। सबके अगर किसी छोटे आदमी को पकड़ रहे, छोटे को तो चाहे माफ कर दे, बड़े को माफ नहीं करना चाहिए। सही है जी। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, होने चाहिए मुज़ाकरात और हो पाएंगे इमरान खान साहब की जो पेशकश है? देखिए दुआ, ये बहुत पहले मुज़ाकरात होने चाहिए थे, गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र की गई, इसके लिए कोशिशें की जाती रहीं। वो एक अच्छा मौका था कि आपस में मुज़ाकरात करके मसले को हल कर लेते, जो आपस में जो सियासी मसला जो पैदा हुआ था, जिस तरह आपस में सियासी जमातें मिलकर अपना मसला हल कर सकती थी। लेकिन ये अब बहुत देर हो गई, 9 मई का वाक़या भी हो गया और इस सूरत हाल के बाद अब ये ताख़ीर हो गई है। अब तो ये अपनी बचत करने के लिए कोशिशें करें कि हम किसी तरीके बचत की जा सके और ये वो, ताकि ये अपनी जब अपने पर मसला पर बन गया तो फिर मुज़ाकरात के लिए आगे, तो क्योंकि उन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं मिला तो रास्ते के लिए एक मुज़ाकरात के लिए रास्ता। अब ये तो गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट इत्तेहादियों ने यही कहा कि ये माफ़ी मांगे 9 मई के वाक़े की, तो अब इनके लिए ये एक है कि इनको मानना पड़ेगा कि ये जी इनकी वजह से हुआ है और इस बारे में साबित कर रहे हैं कि जो भी इदारे तहकीकाती इदारे साबित कर रहे हैं, GITs बन गई हैं, वो इसको साबित कर रही हैं। तो अब ये माफ़ी मांगेंगे मुज़ाकरात करने के लिए ये है कि अपनी बचत करने के लिए एक रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात वो नहीं है आ रहे कि इलेक्शन के लिए, ये अब दूसरे रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो ये क्योंकि इन्होंने खुद ताख़ीर कर दी है। सही है जी। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात पहले होने चाहिए, अब ताख़ीर हो गई है, लेकिन बहरहाल बातचीत का रास्ता तो खुला ही रहता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।